ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم سرخیوں پر۔ کووڈ کے خلاف لڑائی میں کامیابی حاصل کرنے وزیر اعظم کو امید۔ کورونا متاثرین کا علاج کرنے والے عملے کا ساتھ دینے عوام سے اپیل۔ وزیر اعظم کی صدارت میں مرکزی کابینہ کا اجلاس شروع، سرحدی، سلامتی اور معاشی موضوعات پر تبادلہ خیال کا امکان۔ ملک بھر میں ان لاک 1.0 کا آغاز، سڑکوں پر ٹریفک میں اضافہ، تمام دکانات کھل گئی۔ اور ریاست بھر میں صفائی کے خصوصی پروگرام کا انعقاد، گھر کے ساتھ ساتھ گلی کو صاف رکھنے وزراء کا عوام کو مشورہ۔ اب پیش ہے تفصیلی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ مرکز میں بی جے پی حکومت کے دوسری میعاد کے لیے اقتدار میں آنے کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے۔ اس موقع پر منعقد ہونے والے اس اجلاس میں امکان ہے کہ سلامتی اور معاشی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کورونا سے نمٹنے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کابینہ میں چند اہم فیصلے لیے جانے کی توقع ہے۔ خاص طور پر چین کے ساتھ سرحدی تنازع کے پیش نظر قومی سلامتی کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر مرکز کی جانب سے جو معاشی پیکج کا اعلان کیا گیا تھا اس پر عمل آوری کا بھی اس اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا۔ ملک بھر میں آج سے ان لاک کا پہلا مرحلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی معاشی اور عوامی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے پابندیوں میں کئی طرح کی نرمیاں دی گئی ہے۔ مرکز نے کنٹینمنٹ زونز میں لاک ڈاؤن کو 30 جون تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم دیگر علاقوں میں مختلف سرگرمیاں بحال کی گئی ہے، جس کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک اور آمد و رفت بڑھ گئی ہے۔ ریاست حکومت نے بھی کنٹینمنٹ زون میں لاک ڈاؤن کو برقرار رکھتے ہوئے دیگر علاقوں میں سرگرمیوں کی اجازت دی ہے۔ اس سلسلے میں پیش ہے ہمارے نمائندہ ڈاکٹر سدھاکر راؤ کی خصوصی رپورٹ۔ گرہ منترالیہ سے پراپت دشا نردیشوں کے مطابق تلنگانہ سرکار نے اپنی رننیتی کو اجاگر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کورونا پیڑت پردیشوں میں جون 7 تک کچھ چھوٹ دیے گئے ہیں، تتھاپی کورونا گرست پردیشوں میں جون 30 تک ووھد پرکار کے نیم لاگو ہوں گے۔ کورونا پیڑت پردیشوں کو چھوڑ کر باقی پردیشوں میں کرفیو جاری رہے گی۔ رات 9 بجے سے اگلے دن 5 بجے تک، پہلے شام 7 بجے سے اگلے دن پراتہ 7 بجے تک کرفیو جاری تھی۔ اس سے لوگوں کو ایوم دکانداروں کو بڑی راحت ملی ہے۔ اب دکاندار آرام سے ویاپار کر سکتے ہیں، جلدی بازی میں دکانیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتر راجیہ سطر پر لوگوں کے آواگمن پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس سے لاک ڈاؤن کے دوران پھنسے ہوئے لوگوں کو راحت ملی ہے۔ لاک ڈاؤن 5.0 کے دوران ملی راحتوں سے جنتا میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ ڈاکٹر کے سدھاکر راؤ، بیورو رپورٹ، دوردرشن، حیدرآباد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ کورونا ایک اندیکھا دشمن ہے۔ اس دشمن کے خلاف لڑنے والے کارکنوں اور طبی عملے کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس لڑائی میں ہمارے ڈاکٹرز کامیابی حاصل کر لیں گے۔ بنگلور میں واقع راجیو گاندھی ہیلتھ یونیورسٹی کے سلور جوبلی تقاریب کے موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وزیر اعظم نے خطاب کیا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے عملے کو مبارکباد دی اور کہا کہ جس طرح سے ہندوستان کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کے ارکان کورونا سے لڑ رہے ہیں، اس کی پوری دنیا میں ستائش کی جا رہی ہے۔ I congratulate the entire medical and scientific community. The world is looking up to our doctors, nurses, medical staff, and scientific community with hope and gratitude. Friends, ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8,392 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ 230 افراد کی موت ہوئی۔ مرکزی محکمہ طب و صحت نے کورونا کیسز کے بارے میں تازہ معلومات جاری کیے ہیں۔ اس طرح ملک میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی جملہ تعداد 1,90,535 ہو گئی ہے۔ ان میں 93,322 افراد کا علاج چل رہا ہے، جبکہ 91,819 افراد علاج کے بعد صحت یاب ہوئے ہیں۔
कोरोना मुतासरीन की तादाद में अचानक इजाफे के साथ ही हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया है और मुतासरीन की तादाद में वो फ्रांस और जर्मनी को भी पार कर चुका है। ताहम अमवात के सिलसिले में ये 13वीं नंबर पर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि मुल्क भर में 38,37,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1 लाख से ज़्यादा नमूने जाँच के लिए भेजे गए हैं। मौसम बरसात में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए हुकूमत तेलंगाना ने खुसूसी सफाई मुहिम शुरू की है। आज से 8 जून तक ये मुहिम जारी रहेगी। इस मुहिम के दौरान मच्छरों की रोकथाम के इक़दामात के अलावा नालियों की सफाई, पानी जमा होने के मकामात की सफाई की जाएगी। इसके अलावा जंगली पौधों और कचरे की निकासी के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव करने के अलावा धुआं भी छोड़ा जाएगा। वरंगल रूरल ज़िले के नटकुरी मंडल में आज मुनक़िद सफाई प्रोग्राम में रियासती वज़ीर एदियाकर राव ने हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में घूमकर सफाई के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके अलावा उन्होंने किसानों से इज़हार तशक्कुर के प्रोग्राम में भी शिरकत की। सफाई मुहिम के सिलसिले में ट्रांसपोर्ट के वज़ीर P. अजय कुमार ने खम्मम ज़िला वारिया हल्का असम्बली के मुख्तलिफ देहातों का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर साफ सफाई के इक़दामात का जायज़ा लेते हुए अहदेदारों को मशवरे दिए। उन्होंने बताया कि कोरोना की रोकथाम के साथ साथ मौसम बरसात में होने वाले मुतअद्दिद अमराज से बचने के इक़दामात करना भी ज़रूरी है। महबूबाबाद ज़िले में मुनक़िदा सफाई के खुसूसी प्रोग्राम में रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ के अलावा मकामी रुकन पार्लियामेंट M. कोयता और दीगर अवामी नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए सत्यवती राठौड़ ने कहा कि मौसम बरसात में डेंगू और दीगर अमराज के फैलने के खतरा होता है, इसलिए इन बीमारियों से अवाम को महफूज रखने के लिए सफाई प्रोग्राम शुरू किया गया है। रियासत के वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने कहा कि मकानों के साथ साथ गलियों और सड़कों को साफ रखने पर ही मिसाली शहर तैयार होगा। सिद्दीपेट के वार्ड नंबर 6 में आज सुबह हरीश राव ने पटना प्रगति प्रोग्राम के दूसरे मरहले में हिस्सा लिया। उन्होंने वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए मसाइल का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि एक मकान के रूबरू रखे हुए ड्रम में कई दिनों से पानी जमा है। उन्होंने लोगों को इस तरह का पानी रखने से होने वाले नुकसानात के बारे में वाकिफ़ करवाया। प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने भी शिरकत की। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने आज मिडमानेर लिंक केनाल के कामों का संग बुनियाद रखा। चिरगू मामिड मंडल मुदी मानिक्यम में लिंक केनाल के कामों का आगाज़ हो गया है। इस प्रोग्राम में अरकान असम्बली सतीश कुमार, बालिका सुमन के अलावा मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए ईटला राजेंद्र ने कहा कि लिंक केनाल के तहत जो किसान मुतासिर हुए हैं उन्हें मुआवजा अदा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों को मुआवजा के तहत 30 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि केनाल के काम को 15 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासत भर में आज से हुकूमत की जानिब से 12 किलो चावल मुफ्त तकसीम का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। महकमा सिविल सप्लाईज ने रियासत के 2 करोड़ 81 लाख इस्तिफादा कुनंदगान में फी कस 12 किलो के हिसाब से चावल मुफ्त तकसीम करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस सिलसिले में 3,34,000 मीट्रिक टन चावल राशन दुकानों में पहुंचा दिए गए हैं। चावलों की तकसीम के लिए सुबह और शाम के औकात में राशन दुकानों को काम करने के इक़दामात किए गए हैं। राशन की दुकानों पर हुजूम को जमा होने से रोकने के लिए टोकन सिस्टम पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा वहां हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर्स और साबुन भी दस्तयाब रहेगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से दालों की तकसीम भी अमल में लाई जा रही है। अप्रैल, मई और जून के महीने में 8,800 टन दालें मुख्तस करना था, लेकिन इतनी मिकदार में उन्हें सरबराह नहीं किया गया है। आज से पूरे मुल्क में 200 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये खिदमात शारमिक खुसूसी ट्रेनों और 30 खुसूसी AC ट्रेनों के अलावा है। रेलवे की वजारत ने कहा कि 1,45,000 से ज़्यादा मुसाफिर पहले दिन सफ़र करेंगे। तकरीबन 26 लाख मुसाफिरों ने पहले से 30 जून तक एडवांस रिजर्वेशन मुद्दत के लिए अपनी टिकटें बुक करवाई हैं। मुसाफिरों को स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की आसानी के लिए 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। ये ट्रेनें पूरी तरह रिजर्व होंगी और उनमें AC और गैर AC क्लासेस होंगी। जनरल कोचेज़ में भी बैठने के इंतजामात के लिए सीट रिजर्व रखी गई हैं। ट्रेन में कोई गैर रिजर्व कोच नहीं होगा। रेलवे की वजारत ने कहा कि कल 1,45,000 से ज़्यादा मुसाफिर सफ़र करेंगे। इन ट्रेनों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए की जा रही है। रेलवे ने रिजर्वेशन काउंटर्स, कॉमन सर्विस सेंटर्स और टिकटिंग एजेंटों के जरिए भी रिजर्वेशन टिकटों की बुकिंग की इजाज़त दी है। इन ट्रेनों में तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की इजाज़त नहीं होगी।
آج سے مختلف مقامات کے لیے ٹرینیں سروس شروع کیے جانے کے پیش نظر سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ مسافرین کو ٹرین کی روانگی سے 2 گھنٹے پہلے ہی اسٹیشن پہنچنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر مسافرین میں دوری برقرار رکھنے کے لیے نشانات لگائے گئے ہیں۔ طبی جانچ کے بعد ہی مسافرین کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ریلوے کے عہدیداروں نے بتایا کہ سفر کے دوران مشتبہ مریضوں کے لیے 3 PP کٹس رکھے گئے ہیں۔ فی الفور کرایوں میں کوئی کمی پیشی نہیں کی گئی ہے۔ 29 جون سے تتکال ٹکٹ بکنگ کا آغاز کیا جائے گا۔ سکندرآباد اور حیدرآباد ریلوے اسٹیشنوں میں ہوٹلز اور دیگر دکانات بھی آج سے کھولے گئے ہیں، تاہم ہوٹلوں میں صرف پارسل کی اجازت دی گئی ہے۔ کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات کے سلسلے میں انڈین میڈیکل ریسرچ کونسل کی ایک ٹیم دونوں شہروں میں سروے کر رہی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے یہ ٹیم حیدرآباد کے 5 کنٹینمنٹ زونز کا دورہ کرتے ہوئے وہاں سے تقریباً 100 نمونے جمع کیے ہیں۔ ICMR کی ٹیم اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیا کورونا وائرس پر برادری میں پھیل رہا ہے۔ ٹیم اپنی رپورٹ مرکزی محکمہ صحت کو پیش کرے گی۔ ICMR کی ٹیم نے حال ہی میں نلگنڈا، جنگاؤں اور کاماریڈی کا دورہ کرتے ہوئے سروے کیا تھا۔ ہندوستانی بحریہ کا جہاز INS جالیشوا سری لنکا میں کولمبو بندرگاہ سے تامل ناڈو میں توتیکورین کے لیے روانہ ہوگا۔ یہ جہاز لگ بھگ 700 ہندوستانی باشندوں کو واپس لے کر آ رہا ہے۔ وندے بھارت مشن کے حصے کے طور پر آپریشن سمندر سیتو کے تحت سری لنکا سے ہندوستانی باشندوں کو واپس لانے سے متعلق یہ پہلی کارروائی ہے۔ کولمبو میں ہندوستانی ہائی کمیشن سری لنکا کی بحریہ اور دیگر حکام کے تعاون سے ان لوگوں کی وطن واپسی کے انتظامات کر رہا ہے۔ ہندوستانی بحریہ نے اپنی پچھلی کارروائیوں کے دوران پہلے ہی 1488 ہندوستانی باشندوں کو مالے سے کوچی پہنچا دیا ہے۔ سرحد پر غیر ضروری تنازعات کھڑا کرنے والے چین کو سخت جواب دینے کے لیے حکومت کی جانب سے لداخ کے علاقے میں مزید فوجی دستوں کو متعین کیا جا رہا ہے۔ آج صبح لداخ کی گلوان وادی کی طرف بڑے پیمانے پر فوجی گاڑیوں اور ہتھیاروں کو منتقل کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ فوج کے سینئر عہدیداروں نے بتایا کہ حقیقی خطے قبضے پر پیدا ہونے والی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان دستوں کو وہاں متعین کیا جا رہا ہے۔ چین کی پیپل لبریشن آرمی کے دستوں پر دباؤ بنائے اور انہیں پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج صبح ڈربو گاؤں کے قریب ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان معمولی کشیدگی پیدا ہوئی۔ امریکہ میں سیاہ فام شخص کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ مینیا پولیس میں ایک پولیس عہدیداروں کے ہاتھوں فوت ہونے والے جارج فلائیڈ کو انصاف دلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے امریکہ کے مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پولیس نے ابھی تک 17 شہروں میں 1400 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا ہے۔ فلائیڈ کی موت کے ذمہ دار پولیس عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایک ہفتے تک شدید گرمی کی لہر کے بعد موسم میں تبدیلی اور بارش کی وجہ سے ریاست کی عوام نے راحت کی سانس لی ہے۔ کل صبح اگرچہ موسم خشک تھا، لیکن دوپہر کے بعد سے اچانک بادل گہرائے بحر عرب میں بننے والے ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے تلنگانہ کے مختلف اضلاع اور حیدرآباد میں موسم اچانک تبدیل ہو گیا۔ کئی مقامات پر شدید بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے اطلاع دی کہ بحر عرب میں بننے والے ہوا کا کم دباؤ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران طوفان کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کے اثر سے چھتیس گڑھ سے تلنگانہ، رائلسیما، جنوب وسطی کرناٹک اور لکشدیپ تک اس کا اثر رہے گا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ طوفان کے اثر سے تلنگانہ میں آئندہ 3 دن تک بارش ہو سکتی ہے۔ کئی مقامات پر تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ ریاست میں کئی مقامات پر گزشتہ 2 دنوں سے بارش ہو رہی ہے۔ منچریال ضلع جے پور منڈل میں سب سے زیادہ 11 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ سنگاریڈی، رنگاریڈی، پیداپلی، میڈچل، منچریال اضلاع میں 5 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں 3 سینٹی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اگرچہ بارش کی وجہ سے عوام نے گرمی سے راحت محسوس کی ہے، لیکن کسانوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ فروخت کے لیے تیار فصلیں بھیگ جانے کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ جگتیال ضلع کے مختلف مقامات پر ژالہ باری ہوئی ہے۔ اسی طرح منچریال، ورنگل اور دیگر اضلاع میں بھی کسانوں کے فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات اور محکمہ زراعت کے عہدیداروں نے بتایا کہ اس سال ریاست میں مانسون بہتر رہے گا، اس لیے کسانوں کو خریف فصلوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیے پھر سے اہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ کووڈ کے خلاف لڑائی میں کامیابی حاصل کرنے وزیر اعظم کو امید۔ کورونا متاثرین کا علاج کرنے والے عملے کا ساتھ دینے عوام سے اپیل۔ وزیر اعظم کی صدارت میں مرکزی کابینہ کا اجلاس شروع۔ سرحدی، سلامتی اور معاشی موضوعات پر تبادلہ خیال کا امکان۔
मुल्क भर में अनलॉक 1.0 का आगाज, सड़कों पर ट्रैफिक में इजाफा, तमाम दुकानात खुल गई। और रियासत भर में सफाई के खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद, घर के साथ साथ गली को साफ रखने वज़रा का आवाम को मशवरा।